بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الٹریسی کے کازز اینڈ ایفیکٹس کے بعد آج ہمارا ٹاپک ہے سلوشن آف الٹریسی ان پاکستان۔ پاکستان میں ایجوکیشن بہت طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب ہے ان کے لیے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ الگ ہے، جو مڈل کلاس میں ان کے لیے الگ ہے، اور جو ایلیٹ کلاس لوگ ہیں پاکستان میں یعنی اپر کلاس جو لوگ ہیں ان کے لیے ایجوکیشن الگ ہے۔ تو پاکستان میں بہتر ایجوکیشن یا کوئی ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتا ہے وہ لوگ اپنے بچوں کے لیے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، یا کوئی اچھا بزنس مین جو ہوتا ہے یا کوئی بیوروکریٹ جو ہوتا ہے، تو وہ لوگ صرف جو ایجوکیشن صحیح طرح کا جو ایجوکیشن ہم اسے کہتے ہیں وہ صرف یہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو جو غریب ہے وہ دن بدن غریب ہوتے جا رہے ہیں، ان کی لائف میں بہتری نہیں آ رہی، اور جو امیر لوگ ہیں وہ دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جو صحیح طرح کا ایجوکیشن ہے وہ جو مڈل کلاس کے لوگ تو ویسے بھی اپنے آپ کو نکال ہی لیتے ہیں، جو زیادہ محنت کرتا ہے اس سے اپنا صلہ مل جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو جو غریب لوگ ہیں وہ اکثر اچھی تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے کہ وہ ایک ایسا ایجوکیشنل سسٹم انٹروڈیوس کرے، ایسے مواقع لوگوں کو فراہم کرے کہ پاکستان میں سارے بچے ایک جیسی ایجوکیشن حاصل کرے۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی پرائمری ایجوکیشن بھی لیا ہے، ہائر ایجوکیشن بھی لیا آپ لوگوں نے، ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو، ہائر ایجوکیشن پڑھ رہے ہو آپ لوگ، تو آپ لوگ دیکھیے جب آپ چھوٹی بھی ہوتے تو بڑوں سے اکثر آپ یہ باتیں سنتے تھے کہ اپنے بچوں کو کن سکولز میں داخل کرائے، جو اکثر ان باتوں پہ آپ کے جو بڑے ہوتے تھے وہ یہی مشورہ کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو کون سی سکول میں ایڈمٹ کر لے۔ تو جو اچھی سکول ہوتے ہیں علاقے کی ان کی فیس ہائی ہوتی ہے، اور وہ زیادہ تر فیملیز، زیادہ تر پیرنٹس وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ زیادہ تر بچوں کو گورنمنٹ سکولز میں ایڈمٹ کرتے ہیں۔ اور گورنمنٹ سکولز ہماری سوسائٹی میں ان کی مثال ایسی ہے کہ جو گورنمنٹ سکولز میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جو کہ انتہائی غریب ہوتے ہیں، اور اسے کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایجوکیشن ہوتا کیا ہے، بس ایک سسٹم سٹارٹ ہے، اس کی پیرنٹس کو اکثر یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کون سے کلاس میں کیا کرتے ہیں، ان کو یہ سسٹم کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ گورنمنٹ سکولز میں پڑھتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے بچوں کے لیے ایک مختلف مواقع ہمارے بچوں کے لیے فراہم کیے گورنمنٹ نے، لیکن جو سسٹم ہے وہ اسی طرح نہیں چل رہا۔ مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن اپنے بچوں کو آپ صرف پرائیویٹ سیکٹر سے اچھا ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ پوائنٹس ہیں، میں آپ کو یہ کلیئر کر لوں۔ یہ تو میں نے آپ کو ویسے ہی بتا دیا کہ ایجوکیشن ہمارا خراب کیوں ہے۔ ہمارے پاس بہت سے ادارے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ نے ہمیں سکولز پرووائڈ کر دیے، ہر علاقے میں پرائمری سکولز بھی ہے، مڈل بھی ہے، اور ہائر سکول جو بھی ہے، ہائر سیکنڈری، یونیورسٹیز بھی ہے، کالجز بھی ہے، تو وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈڈ ہے، لیکن اب یہ دیکھا جائے تو اندر سسٹم کیسا چل رہا ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں الٹریسی کی، تو ہم زیادہ تر پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس دیں گے، کیونکہ ہم اسی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پرائمری اسٹیج سے نکل جاتا ہے تو وہ جس طرح اس کی بیسس وہ بن جاتی ہے تو وہ اسی طرح پھر گرومنگ کرے گا۔ ٹھیک ہے،
تو فرسٹ نمبر یہ پوائنٹ میں نے آپ کو لکھا ہے کہ ٹو ایریڈیکیٹ illiteracy, first of all the government must take necessary steps to eradicate poverty. A student with stuffed stomach cannot be able to learn anything. اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ آف آل گورنمنٹ کو پاورٹی وہ ختم کرنی چاہیے، کیونکہ اسکولز میں بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر بھوکے رہتے ہیں، اس طرح کا خوراک وہ نہیں ملتا۔ ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں اسکولز میں اکثر کہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، اور جس طرح ان کو انوائرمنٹ چاہیے، ایجوکیشنل انوائرمنٹ، وہ پرووائڈ نہیں ہوتا۔ ایک طرف یہ بچے ہیں جو کہ صبح کا ناشتہ بھی اسے نہیں ملتا، اسکول جاتا ہے اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے اے سی کے کمرے سے نکل کے اے سی کی گاڑی میں بیٹھ کے اسکول کے گیٹ کے سامنے اتر کے اے سی کی کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اے سی کا مطلب ایئر کنڈیشن، جو کہ گرمیوں میں اچھا ٹھنڈ انوائرمنٹ وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جنہیں پینے کا صاف پانی بھی نہیں ملتا، اور اس طرف وہ بچے بھی ہوتے ہیں جو کہ منرل واٹر پیتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی فیسلٹیز سے وہ بالکل کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور جو گورنمنٹ سکولز ہوتے ہیں اکثر انہیں ان بچوں کے لیے بیٹھنے کی صحیح جگہ بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم اس پوائنٹ میں بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو پہلے غریبی مٹانی چاہیے، جو کہ آپ ایجوکیشن بچوں کو پرووائڈ کرتے ہو تاکہ وہ اسی اسٹریس سے نہ گزرے کہ وہ خالی پیٹ کیسے وہ کلاسز لے گا، وہ خالی پیٹ کیسی ایجوکیشن لے گا، وہ کتنے اسٹریس میں ہوگا وہ بچہ۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک پینسل خریدنے کے لیے وہ بچے کیسے ترستے ہیں، ایک نوٹ بک خریدنے کے لیے بچے کیسے ترستے ہیں، کتنی غریبی ہوتی ہے، وہ کتنی مشکل سے وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو فرسٹ نمبر سلوشن جو میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ غریبی کی طرف توجہ دے، ان لوگوں پر توجہ دے جو کہ انتہائی غریبی میں زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنی بیسک نیڈز بھی پوری نہیں کر سکتا، تو ان بچوں پہ فوکس دینا چاہیے گورنمنٹ کو، تو اسی وجہ سے وہ لٹریسی ختم ہو سکتی ہے۔ دوسرا نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ پیپل شوڈ بی گیون اویئرنیس فار دا نیڈ آف ایجوکیشن۔ بہت سے لوگوں کو ایجوکیشن کی نیڈ کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ اویئر نہیں ہوتے کہ ایجوکیشن کتنا ضروری چیز ہے۔ ہم لوگ اکثر یہی سنتے ہیں کہ ایجوکیشن پڑھ کے کیا کرو گے، اور اتنے لوگ ڈاکٹر بھی ایسے ادھر ادھر چل رہے ہیں، ان کی جابز بھی نہیں ہے، وہ بہت سارے انجینئرز بھی ایسے وہ ایجوکیشن کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ملا ہے، اور اگر آپ لوگ ایجوکیشن کرو گے تو ایسی ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیشن کے بارے میں اویئر کرنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو ایجوکیشن کے بارے میں پتہ چلے کہ ایجوکیشن کتنا امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اگر لوگ اویئر ہوں گے تب وہ ایجوکیشن حاصل کریں گے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، یہ ایک بیسٹ سلوشن ہے کہ اس سے لٹریسی ختم ہو سکتی ہے۔ تھرڈ نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ انف فنڈ شوڈ بی پرووائڈیڈ فار اسٹارٹنگ نیو اسکولز اینڈ کالجز۔ یہ اصل میں گورنمنٹ کے لیے یہ پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ نیو اسکولز اور کالجز وہ پرووائڈ کریں، ان کے لیے انف اگر فنڈز موجود ہو تب یہ چیزیں ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کے لیے اچھے سے اچھا فنڈ وہ سٹارٹ کر لے، وہ دے تاکہ جو بیسک فیسلٹیز ہے وہ بھی پوری ہو جائے، اور جن علاقوں میں اسکول کالجز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بہت سے رورل ایریاز میں یہی پرابلم رہتا ہے
کہ جن علاقوں میں پرائمری اسکول ہوتا ہے وہاں مڈل نہیں ہوتا، جن علاقوں میں پرائمری مڈل اسکول ہوتا ہے وہاں پھر ہائی اسکول نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر پرائمری مڈل پڑھ کے ان کے علاقے میں ہائی اسکول کا وہ سسٹم نہیں ہوتا، تو وہ کسی اور علاقے میں جاتے ہیں، تو پھر ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ آتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ضرورت ہوتی ہے ان کو وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اتنا فنڈ وہ پرووائڈ کرے کہ ہر علاقے میں ہر ڈسٹرکٹ میں مڈل، ہائی اور پرائمری تینوں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ جو سکولز ہے وہ پرووائڈ کرے۔ اس کے علاوہ کالجز کی طرف توجہ دے کہ لوگ سکول سے فارغ ہو جائے تو پھر وہ کالج میں پڑھ سکے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے فنڈز پرووائڈ کر لے، تو اس سے لٹریسی کی جو ریشو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ 4 نمبر پوائنٹ جو ہے، فنڈ شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو پور اسٹوڈنٹس فار پرچیزنگ ٹیکسٹ بکس، نوٹ بکس اینڈ ادر اسکول مٹیریلس۔ جیسا کہ میں نے پہلی بھی اس کلاس کے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ایسے غریب لوگ ہیں جو کہ ایک ایک پینسل خریدنے کے لیے وہ ترستے ہیں، ان کو نوٹ بک، ٹیکسٹ بکس وغیرہ وہ یا کوئی اور اسکول مٹیریل جو ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو گورنمنٹ کو اپنی طرف سے ایسے فنڈز پرووائڈ کرنے چاہیے جس سے اسکول کے بچے اپنے لیے جو ٹیکسٹ بکس ہے، جو یونیفارم ہوتی ہے اسکول یونیفارم، وہ پرووائڈ کر سکے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ ان چیزوں سے محروم رہتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسے فنڈز پرووائڈ کرے جس سے بچوں کو اسکول کی جو فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ ہو، ان کی یونیفارم پرووائڈ ہو بچوں کو، اس کی ٹیکسٹ بکس اور بکس اور نوٹ بکس وغیرہ جو بھی چیزیں ریکوائرڈ ہے بچوں کے لیے، تو وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے فنڈز پرووائڈ کرے۔ اگر بچوں کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ ہو تب ایجوکیشن بچے آرام سے وہ پڑھ سکیں گے اور لٹریسی کی جو ریشو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بیسٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ زیادہ تر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسکول تو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس یونیفارم نہیں ہوتا، تو وہ روز اسے پنشمنٹ ملتی ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس کے پاس ٹیکسٹ بکس نہیں ہوتے تو وہ اس کی بھی پنشمنٹ ہوتی ہے اور وہ اسٹریس میں رہتا ہے۔ تو جب کوئی ٹیکسٹ بک پرووائڈ نہیں کر سکتا تو بچہ پڑھے گا کس چیز میں؟ ٹھیک ہے اسکول میں ایک دوسرے بچے کے ساتھ شیئر کر لے گا، لیکن گھر جا کے وہ کیا کرے گا؟ وہ لکھے گا کس چیز میں؟ وہ لکھے گا کس چیز پہ کہ اس کے پاس پینسل وغیرہ موجود نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بیسٹ پوائنٹ ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ فنڈز پرووائڈ کر لے تو بہت سے لوگوں کو اگر یہ گلا ہوگا کہ میں یہ بیسک فیسلٹیز جو بچوں کی ہوتی ہے ایجوکیشن کے لیے تو وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو اگر گورنمنٹ یہ رسپانسبلٹی لے لے کہ یہ ساری رسپانسبلٹی ہماری ہے، ہر بچے کو اسکول میں اس کا یونیفارم فری ملے گا، ان کا جو اسکول مٹیریل ہے جو وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ گورنمنٹ اگر پرووائڈ کر لے تو ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ ان کی یہی سوچ ہوتی ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ تو اسکول میں ٹھیک ہے ایڈمٹ کروا لوں گا، لیکن پھر وہ چیزیں وہ جو اس کی جو نیڈز ہوتی ہے وہ میں کیسے پوری کروں گا؟ تو اگر گورنمنٹ یہ رسپانسبلٹی لے لے تو الٹریسی کا ریشو وہ کم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 5 نمبر پوائنٹ جو میں نے لکھا ہے، انف ٹرانسپورٹ فیسلٹیز شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ پوائنٹ کلیئر کر دیا کہ اکثر بچوں کو ٹرانسپورٹیشن کا وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں جو سکولز نہیں ہوتی یا کالجز نہیں ہوتی یا یونیورسٹیاں تو بہت کم ہیں ہمارے پاکستان میں، تو زیادہ تر لوگ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے وہ ایجوکیشن سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹرانسپورٹیشن وہ پرووائڈ کر لے
تو یہ بہتر ہوگا، اس سے لٹریسی کا ریشو وہ کم ہو جائے گا کہ بچے آرام سے اسکول کی طرف جائے۔ تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں بچے کہ صبح سویرے نکلتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی گاڑی وغیرہ اسے مل جائے اور وہ اس گاڑی میں، اس وہیکل میں وہ اسکول چلا جائے۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹ بہت مشکل سے کالج، یونیورسٹی یا اسکول کی طرف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا ان لوگوں کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ حل ہو گیا، تو اس سے بھی لٹریسی کا جو ریشو ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ لاسٹ نمبر ہے کہ qualified teachers should be appointed to teach the students۔ اگر بہت سی ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، بینگ اے ٹیچر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کوالیفائڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیچر جو ٹاپک اسپیسیفیکیشن ہے، جو اس کی جو مطلب فیلڈ اسپیسیفیکیشن ہے، اسپیشلائزیشن ہے، کہ اسی فیلڈ میں وہ اسپیشلائز تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو چاہیے کہ انہیں ٹیچنگ کا جو میتھڈ ہے وہ بھی پتہ ہو، کلاس روم مینجمنٹ کا پتہ ہو، جو سائیکولوجی کا پتہ ہو اسٹوڈنٹس کا، کہ میں نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، مجھے غصے میں کس ٹائم پیش آنا ہے، نرمی کے ساتھ کس ٹائم پیش آنا ہے۔ یہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو کس طرح کا انوائرمنٹ کلاس میں پرووائڈ کر لے۔ تو کوالیفائڈ ٹیچرز کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر کو یہ سارے انوائرمنٹس میں جو فائٹ ہے وہ کرنا جانتا ہو اس ٹیچر، کہ مجھے اسی سچویشن میں اس طرح بیہیو کرنا ہے، اسی سچویشن میں اسی طرح بیہیو کرنا ہے، کہ وہ ہر قسم کی سچویشن کو وہ فیس کر سکے۔ تو اس سے اسٹوڈنٹس وہ اویئر بھی ہوں گے، وہ پیار سے پڑھیں گے بھی، اور جو ایجوکیشن کا مطلب ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ سارے پوائنٹس ہیں، اس سے ہمیں جو پاکستان میں الٹریسی کا جو ریشو ہے وہ ہم کم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیشن کی طرف لے آ سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں زیادہ تر رسپانسبلٹی وہ گورنمنٹ کی ہے، جو اس کے علاوہ اور بھی پوائنٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر نیکسٹ ٹائم ہمیں موقع مل گیا تو انشاءاللہ میں اور بھی پوائنٹس آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی سوسائٹی میں، اپنی کنٹری کے لیے، تاکہ اس سے جو الٹریسی کا ریشو ہے وہ کم ہوگا۔ یہ تھا آج ہمارا ٹاپک۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پھر آپ کو اور لیکچر پرووائڈ کر دیں گے۔ ابھی تک اتنا ہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ والسلام۔